ہمارا آج کا موضوع ہے نکاح کی شرعی حیثیت، اس کی ضرورت اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ہر نبی کی شریعت میں 4 چیزیں ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ 4 چیزیں ہر نبی کی شریعت کا حصہ رہی ہیں، اور وہ ان 4 چیزیں یہ ہیں: خوشبو لگانا ہر نبی کی شریعت میں موجود رہا ہے اور ہر نبی کی یہ سنت ہے۔ نکاح کرنا ہر نبی کی شریعت میں موجود رہا ہے اور ہر نبی کی سنت ہے۔ مسواک کرنا ہر نبی کی شریعت میں موجود رہا ہے اور ہر نبی کی یہ سنت ہے۔ اور شرم و حیا کا پیکر بننا ہر نبی میں یہ بات موجود رہی ہے اور ہر نبی کی یہ بات سنت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہر نبی کی شریعت کا حصہ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر نکاح کے فضائل کے بارے میں بے شمار آیات اور بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر ہم کوشش کریں گے کہ آج جتنی چیزیں ہم سوچ کر آئے ہیں وہ ساری آپ کے سامنے بیان کریں تھوڑے سے ٹائم میں۔ توجہ آپ کی مطلوب ہے، اور اس کے بعد عمل کی کوشش جو ہے وہ بھی کیجیے گا۔ جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میں محمد کی سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح سے بھاگتا ہے، تجاوز کرتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے یا نکاح میں رغبت نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ شریعت کا مطلوب یہ ہے، اسلامی امت کے بڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کے نکاح کیے جائیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اور امت کی کثرت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ نوجوانوں کو نکاح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے مسلم نوجوانوں، من استطاع، تم میں اگر کوئی یہ طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، پس اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا فائدہ یہ ہے، اغض للبصر، شادی جو ہے انسان کی آنکھ کو نیچا رکھتی ہے، اس کی آنکھ میں حیا پیدا کرتی ہے، آنکھ کو نیچا رکھتی ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے، نوجوان ڈیلے پھاڑ پھاڑ کے سارا دن سڑکوں پر ہی دیکھتے رہتے، چوکوں میں کھڑے ہو جاتے دوسروں کی بہن بہوؤں کو تکنے کے لیے۔ اور دوسری وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا، وَأَحْفَظُ لِلْفَجْرِ، فرج، کہ نکاح سے دوسری جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس سے آج کل محروم نظر آتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے والدین ہوتے ہیں۔
میرے پاس بہت ساری مائیں آتی ہیں، سارا دن خواتین میرے پاس بہت آتی ہیں، یہ میرا سلسلہ دم وغیرہ کا جو ہے، ہر عورت مجھے یہ بتاتی ہے کہ بیٹیاں بڑی ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا۔ تقریباً 100 میں سے 99 خواتین یہ بتاتی۔ اور میں اکثر پوچھتا ہوں بچی کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ کوئی کہتا ہے 30 سال، کوئی کہتا ہے 32 سال، کوئی کہتا ہے کتنی۔ میں پھر وجہ جاننے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں جب عمر 22 سال تھی تو ہمارا دماغ بہت خراب تھا، ہم ہر وقت جو بھی رشتہ آتا کہتے بچہ کرتا کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ اگر کوئی تعلیم کا تھوڑا بہت ڈفر ہوتا ہم ریجیکٹ کر دیتے، کوئی مال و دولت کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ریجیکٹ کر دیتے۔ پھر کیا ہوا، بچی 25 سال کی ہو گئی، ہمارا دماغ تھوڑا سا ٹکانے آ گیا، رشتہ پھر بھی نہیں مل رہا۔ اب عمر 28 سال، اب 30 سال ہو گئی ہے، اب تو بالکل ہی ٹھکانے آ گیا ہے، اب آگے سے رشتہ ملتا کوئی نہیں ہے۔ جب پوچھتے ہیں بچی کی عمر کیا، کہتے ہیں 30 سال، کہتے ہیں چھوڑو، رشتہ لینے کے قابل نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے 4 وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ دراصل جہاں ہم مسلمانوں میں ہر معاملے میں بگاڑ ہے، اس معاملے میں بھی تباہی کے دہانے پر ہے۔ آج کل کے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 6 سے 8 ہزار بچیاں صرف جہیز کی وجہ سے شادی سے محروم ہیں۔ اس مسلم معاشرے میں، جس اسلام میں، جس دین میں، جس نبی نے جہیز کا 1% بھی تصور نہیں دیا، وہاں سارا 100% معاشرہ جہیز لینے دینے والا ہے۔ شرم کی بات نہیں ہے یہ۔ اور جب بالخصوص بچیوں کے والدین جہیز بڑا ٹکا کے دیا، جب وراثت کی باری آئی تو پھر بکری کی طرح میں کرنے لگے۔ پھر جہیز بچی کو وہ وراثت نہیں دینی، پھر باپ کی بھی غیرت زندہ ہو جاتی ہے، بھائیوں کی بھی غیرتیں زندہ ہو جاتی کہ لو جی اب ہماری وراثت دوسرے خاندان میں جائے۔ بچی دیتے ہوئے کوئی خیال نہیں آیا۔ ہمارے ایک دوست ہے، ویسے تو ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، بہت بڑے ذمہ دار ہیں یہ سکندر چوک کے ساتھ۔ وہ گھر تشریف لائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی جوان ہو گئی تھی، اپنی بیوی سے پوچھا شادی کا کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ لے میرے بھانجے کی طرف میرا خیال ہے۔ وہ اسی وقت گئے بھانجے کے گھر، بچے سے پوچھا، اس کی ماں سے پوچھا، والد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارا خیال تو ہے۔ کہا مغرب کے وقت مسجد میں آ جانا۔ یہ اثر کی بات ہے، اثر کی۔ کہا مغرب کے ٹائم مسجد میں آ جانا۔ دین اسلام پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل تو لگتا ہے، مگر بڑے مزے ہیں اس میں۔ وہ لوگ بھی مسجد میں آ گئے، امام صاحب کو کہا جی نکاح پڑھا دے میری بیٹی کا۔ لوگوں نے کہا لو جی حاجی صاحب 300 ایکڑ کے مالک ہیں، بیٹی کو جہیز کی وجہ سے 1 منٹ میں شادی کر دی، یہ کیا طریقہ؟ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ صبح کا جب ٹائم ہوا نا، اور رات کو حاجی صاحب اپنی گاڑی پر اپنی بیٹی کو سسرال چھوڑ کر آئے، انہوں نے کہنے لگے کہ میں محمد کریم سے بڑا تو نہیں ہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو خود علی کے گھر چھوڑ کے گئے تھے۔ دین پر عمل کرنا ہو تو پھر ہو جاتا ہے، کوشش کریں، مگر ہمارا چونکہ ہر معاملے میں ڈرے ہوئے ہیں ہم۔ صبح کا ٹائم ہوا، انہوں نے پٹواری کو بلایا، کہنے لگے میری زمین تقسیم کرو، میری بیٹی کا جو حصہ آتا دو اس کو۔ یہاں تک کہ انہوں نے گھر میں جو انڈے پڑے تھے، بھینسیں، جانور، کروڑوں کا مال انہوں نے بیٹی کو دیا، کیونکہ وہ اس کا حصہ تھا، شرعی حق تھا، وہ دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا شہر لوٹ کے لے کے جہیز میں دے دیتے ہیں، اور جب وراثت دینے کا ٹائم آتا تو پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ اور آج شادیاں نہ ہونے کی بڑی وجہ، نوجوان بیچارے ساری رات چوکوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ ماں باپ سے پوچھا جائے بھائی ان بچے جوان ہو گئے، شادیاں کیوں نہیں کرتے؟
جی بچہ کچھ کرتا نہیں ہے. اچھا کیا کرے؟ یہ میزائل چلانا شروع کر دے؟ کیا کرے؟ یہ کوئی کاروبار کرے؟ یہ کوئی دکان بنائے؟ یہ کیا کرے؟ بھئی کسی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دکان جب تک نہیں ہوگی، جب تک کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے. اللہ اکبر. چونکہ ہم جس طرح شریعت سے تو ہم دور ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ نکاح کرو، نکاح کے ذریعے تمہیں دولت دی جائے گی. قرآن یہ کہتا ہے. مگر ہم نے چونکہ کبھی پڑھا ہو تو پھر ہمیں پتا ہو. دنیا جہان کی ساری باتیں، چوک پہ بیٹھتے ہیں ساری رات پی ٹی آئی پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی غور ہی نہیں کیا کہ قرآن کی بھی 2 سطریں پڑھ لے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں اَن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تم اپنے بچوں کا نکاح کرو، نکاح کی وجہ سے اللہ انہیں غنی کر دے گا. غنی مالدار، ایک ہوتا ہے مالدار جس کے پاس صرف اپنے جوگا پیسہ ہوتا ہے، اور ایک وہ مالدار ہوتا ہے جو لوگوں میں خرچ کرتا ہے، اسے غنی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ غنی. فرمایا اگر تم اپنے بچوں کا ٹائملی نکاح کرو گے تو اللہ تمہارے بچوں کو غنی کر دے گا. اب یہ اللہ کا وعدہ ہے. مگر چونکہ ہمارے ہاں اب ہم شریعت سے کوسوں دور جا چکے. پہلے 25 سال پڑھتے رہے، اوپر والے 5-10 سال سیٹلمنٹ ہونے میں لگا دیے، 45 سال عمر ہو گئی، شادی نکاح سے فارغ. ہاں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے بچیاں بچے جوان گھروں میں بیٹھے، اور پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن ہو گیا. جی بھائی وہ تو ہونا ہی ہے، کیوں نہیں ہونا؟ ہونا ہے. ڈپریشن کے بعد آہستہ آہستہ کئی لوگ کیا کرتے، ہر چیز ہوتی ہے خودکشیاں کر لیتے. معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا علیہ السلام کا معیار کیا تھا؟ آپ نے ایک صحابی، اکاف ان کا نام ہے، اس سے پوچھا بھائی اکاف شادی کی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں کی. فرمایا مال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مال بھی ہے. فرمایا جوان بھی ہے؟ کہتا جوان بھی ہو آقا. فرمایا شادی کیوں نہیں کی؟ چپ کر گئے. فرمایا لگتا ہے تم شیطان کے بھائی بن گئے ہو. اسی تک آپ نے فرمایا تم شیطان کے بھائی بن گئے ہو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر آپ ہی شادی میری فرما دیں. آپ نے اسی وقت کسی گھر میں پیغام بھیجا کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. مگر آج کل ہمارے لیے یہ مسئلہ قیامت بن گیا ہے. ہمارے لیے بچوں کی شادیاں عذاب بن گیا ہے. ہم نے خود بنایا ہے. بچیوں والوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جہیز بنائیں، اور پھر اوپر سے لڑکے والے لسٹیں لے لے کے پھر رہے، لسٹیں لے لے کے بچیوں کے گھر. اور بعض بچے بیچارے اتنے مجبور پریشان، شرم سے نہ اپنے والد کو کہیں نہ ماں کو کہیں کہ ہماری شادی کر دو. پھر وہ جب برائی کرتے ہیں نا، وہ ہمیں گوارا ہے. وہ زنا کرے ہمیں گوارا ہے، وہ غلط کاریاں کرے وہ ہمیں گوارا ہے، مگر شادی نہیں کرنی. اور پتہ نہیں ہے کس پیر فقیر نے بتا دیا کہ شادی کے لیے بہت زیادہ پیسے ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر آج کل ہمارے ہاں یہ جو برادریوں کا مسئلہ، یہ بڑا خطرناک گمبھیر مسئلہ. مسلمانوں کے اندر ایک ہی قوم ہوتی ہے، ایک ہی قبیلہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختر بذات الدین، جب بھی رشتہ کرو دیندار دیکھ کر لیا کرو آسانی سے. مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے بچی کا رشتہ پتہ لگتا ہے، پھر 4 لوگ گھر سے جاتے ہیں، گھر کے اصل ممبر. بیٹی چلی گئی، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، کوئی ایک اور چلا گیا. ایک فوج، ایک دستہ، پہلا دستہ گیا ہے. اب بیٹی والوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے خوب زور لگانا ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ ہو. اچھا ابھی 10 دن نہیں گزرے، پھر ایک دستہ اور تیار ہو جاتا ہے وہاں پر بمباری کرنے کے لیے. وہ بھی 10-12 لوگوں پر مشتمل ہو جاتا ہے. پھر ذرا گیدرنگ بڑھ جاتی. پھر اس کے بعد تیسری باری پھر آتی ہے. پھر کہتے ہیں جی ہماری فیملی کے بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے. بندہ پوچھے دیکھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، وہاں پہ کام کیا ہے؟ نتیجتاً کیا ہوتا ہے،
جب تیسری دفعہ آتے تو کوئی ایک عورت اندر سے بات کر دیتی ہے، کڑی مینوں ٹھیک نہیں لگی، چلو جی کام خراب۔ اب کیا کام خراب؟ اب جو ان بیچاروں کا ہزاروں روپیہ روٹیوں پہ کا کھا گئے ہو، جو حرام کھا گئے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ تمہارا حق کیا تھا ان کے گھر میں کھانے کا؟ کیا حق تھا؟ کس حق سے گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ جب تک میرے محترم بھائی اور بزرگوں ان بیماریوں پر ہم کنٹرول نہیں کریں گے، معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ باتیں سارے کرتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو بھائی اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ کوئی الادین کا چراغ تو آنا نہیں ہے، کس نے ٹھیک کرنا؟ ہم نے خود ہی کرنا۔ جب ہمت کریں گے تو ہو جائے گا۔ اس لیے یہ پتھروں کی دیواروں کے اندر قید لوگوں، ذرا اپنے آپ کو کھول کے تو دیکھو کہ تم کتنے دور جا چکے ہو اپنی فطرت سے، اپنے دین سے، اپنے مصطفیٰ کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تھوڑی اندر ہمت پیدا کرو۔ آج کل تو پتہ نہیں بندوں کو ویسے ہی سانپ سونکھ گیا۔ گھر کی سبزی لینی ہو بیوی سے پوچھتے ہیں، کپڑا لینا ہو بیوی سے پوچھتے ہیں، اور رشتہ تو کرنا ہو تو پھر تو سارا کچھ بیوی تو پوچھنا۔ بیوی کہہ دینا نہیں تو پھر سارا کچھ ہی نہیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ ہمت جرات بندوں کے اندر ویسے ختم ہو گئی۔ پہلے بندے دیکھتے ہوتے تھے خاندان کون ہے، بندہ کیسا ہے، شریف تباہ ہے کہ نہیں، خاندان شرافت والا ہے کہ نہیں، عزت والا ہے کہ نہیں، رشتہ کر دیتے تھے۔ اور آج کل پھر اللہ معاف کرے وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جن کی وجہ سے شادی کے اندر رغبت کرنی چاہیے۔ وَلِمَالِهَا، اگر بچی کے پاس مال ہے تو ایک اچھی بات ہے، جہیز کے علاوہ، جہیز نہیں، جہیز کا ذکر نہیں ہے، مالدار بچی ہے اچھے گھر کی تو اچھی بات ہے۔ فرمایا یہ بھی ایک وجہ ہوتی شادی کرنے کے لیے، کر لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِحَسْبِهَا، خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ خاندان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چودھری صاحب ہی ہو اور سارے شرابیں پیتے ہو، ہاں کبھی مسجد میں ایک دن نہ گئے، وہ نہیں۔ فرمایا جو دیندار لوگ ہو، صاحب شرف ہو، نیکی ان کے خاندان میں زائد ہو، نیکی کا جذبہ، وہ ہوتا ہے حسب و نسب۔ اور آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فلانا چودھری صاحب، اچھا کدے عید پڑھن گئے نے؟ کدے بھی نہیں۔ کبھی جمعہ دی نماز میں پھول کے مسجد دا راہ لنگے ہوں؟ کدے بھی نہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ ساری رات بچے شرابیں پیتے اور جوا اور سٹے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 40% طلاقیں آج کل غلط ریلیشن، غلط رشتے طے کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 40% طلاقیں۔ ہماری عدالتوں میں فیملی کورٹ ہی الگ بنا دیو نا، کیا الگ عدالتیں بناؤ، یہ تو سلسلہ کثیر ہو گیا۔ اور ہمارے پاس لوگ فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے پہلے، کبھی کبھار کوئی سال میں کوئی ایک بندہ آتا طلاق کا فتویٰ لے، ہر روز 6 فتوے، ڈیلی 6 فتوے۔ اور بھائی ہو کیا گیا اس قوم کو؟ پہلے شادیاں ہوتی نہیں، اور ہو جائے تو پھر وہ بچیاں بستی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے دماغ اتنے خراب کر دیے، کیونکہ دینداری تو کہیں ہے نہیں، کہیں برداشت تو ہے نہیں، معاشرت اور تہذیب تو ہم سکھا نہیں رہے، پتہ نہیں ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کی بادشاہ ہوتی ہے، سارے گھر کو چلانا کرنا، اس کو کام گھر کے آنے چاہیے، خانہ داری سارا کچھ۔ مگر آج کل بچیاں پڑھی کتنی، ایم فل کیا ہوا ہے جی، پی ایچ ڈی کر رہی، اس کو روٹی کا پیڑا کرنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو پھر بھائی کتوں بازاروں کھان کے جا کے کیا کریں گے؟ یہ کام دھندا کوئی نہیں، چائے بنانی نہیں آتی، یہ بھی بچیاں چائے بنانی نہیں آتی۔ میں حیران ہوں، پریشان۔ وہ اپنی تہذیب معاشرت تو دیکھو، ہم کس تہذیب میں زندہ رہ رہے ہیں؟ ہماری تہذیب میں مرد کام کرتے، عورتیں گھر چلاتی، اور آج کل ہمارے ہاں مرد بیچارے کام کرتے، عورتیں گھر کوئی نہیں چلاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات شادیاں نہیں ہو رہی، دوسری بات طلاقیں کثرت سے ہو رہی، اور پھر طلاقیں ہونے کے بعد دوسری بیوہ، طلاق یافتہ لاکھوں بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں، دوسری شادی کا رواج کوئی نہیں، کرنے ہی نہیں دیتی، پھانسی دے دیتی ہیں عورتیں،
بندوں کے اندر وہ جرت ہمت ہی نہیں کہ کوئی نکاح کر لے. حالانکہ شریعت اسلامیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی یا رسول اللہ میں اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں. یہ کوئی بے شرمی ہے؟ اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرنا ہے کوئی بے شرمی ہے؟ کیا ہے یہ؟ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، چاہے آپ مجھ سے شادی فرما لیں یا جیسے آپ کی مرضی. آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، اس کے بعد آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. وہ عورت بیٹھی ہے. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیں، لگتا ہے آپ نے کوئی نہیں کرنا. ہاں آپ نے کہا ارادہ مجھے کینسل لگتا ہے، اللہ کے رسول میرا کر دے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، تیرے پاس کوئی چیز ہے کوئی حق مار کے لیے، تھوڑی بہت کوئی چیز؟ اس نے کہا جی لگتی تو کوئی نہیں، گھر میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز. فرمایا جاؤ ذرا گھر میں جاؤ، کوئی انگوٹھی وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو لے آؤ. وہ بھاگا بھاگا گیا گھر میں، آ کے جواب دے دیا یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ. اس نے کہا یا نبی اللہ وہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ صحابہ کا ابھی ابتدائی دور ہے، پھر بعد میں تو پھر صحابہ کو اللہ نے وہ مال دیے کہ پورے کے پورے ملک فتح کر رکھے. ابتدائی دور ہے یہ صحابہ کا. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں، ایک یہ چادر ہی ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، اگر آپ کہتے تو یہ چادر آتی دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری چادر کو کیا کرنا ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے. وہ بندہ کچھ دیر اور بیٹھا رہا. جب اس نے دیکھا نا ریسپانس کوئی نہیں ملا تو وہ اٹھ کے جانے لگا. جب وہ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے بلوایا، فرمایا ادھر آؤ. جب وہ آیا فرمایا قرآن کی کوئی صورت زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے صورتیں آتی. آپ نے فرمایا میں صورتوں کو حق مہر بنا کر اس عورت سے تیرا نکاح کر رہا ہوں. آسان دیکھے، معاشرہ آسان دیکھے کیسا ہے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا اہل مدینہ پر دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی صدقہ زکوٰۃ لینے والا ہے. تو آگے سے پتہ کیا آواز؟ بھائی ہم تو خود دینے والے ہیں، کوئی لینے والا ملتا ہی نہیں ہے. جب انسان مسلمان اللہ کے احکامات پر چلتا ہے تو پھر اللہ یہ عطا فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ کریم پوری دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ، جس کو چاہے غریب سے امیر بنا دے، چاہے امیر سے غریب بنا دے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آج یہ تہیہ کر لے، بہت آسان نکاح کرے اس چیز کو، وگرنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. بچیاں گھروں میں بال چاندی کیے سفید کیے بیٹھی رہیں گی. لاکھوں بچیاں بیوہ، طلاق یافتہ اور کنواری اپنے گھروں میں بیٹھی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور بیمار ہو رہی، ماں باپ پریشان. جس طرح کے حالات ہیں آج کل کے حالات میں تو 1 روپے کے بغیر نکاح ہونا بھی جائز ہے. 1 روپیہ بھی نہ ہو پھر بھی نکاح جائز. ہمارے ہاں مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ آج کل ہمارا ڈیمانڈنگ ہم کیوں ہو گئے. سب سے پہلے کہتے ہیں بھئی بچہ کرتا کیا ہے؟ بندہ پوچھے بھی 25 سال کی عمر چ کرنا کی کرے ہو کو ملک فتح کر لے، کیا کرے وہ؟ اور بھائی اس کو ٹائم تو دو گے کچھ کر لے گا. اور جب نکاح ہوتا ہے نا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے جب نکاح ہوتا ہے اس کو ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، 2 لوگوں کا نصیب ملتا ہے، اللہ پھر اسے اور زیادہ دیتا ہے. اب میں کیسے آپ کی بات مان لوں کہ نہیں جی بندہ سیٹل ہو تو شادی کریے؟ میں آپ کی بات کیسے مان لوں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کی تھیوری غلط ہے. قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ نکاح کرو اس کے بعد اللہ تمہیں عطا کرے گا. اب بتاؤ آپ کی بات مانوں یا قرآن کی مانوں؟ میں پڑھتا ہوتا تھا، 19 سال کی میری عمر تھی، میری شادی ہو گئی. میرے بیٹے آج کل میرے جتنے جوان ہیں الحمدللہ. اور میں آخری سال میں پڑھتا تھا، ہر روز 50 روپیہ لے کے اکاڑے پڑھنے جاتا تھا والد صاحب سے خرچہ لے کے. میں کوئی نہیں مرا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. 6 بچے ہیں میرے، بڑا پیسہ بھی کمایا، بعد میں بڑے کام بھی کیے، ہر طرح کے کام کیے، اللہ کا شکر ہے. مگر کچھ بھی نہیں ہوا، پھر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اپنے آپ کو اتنا
शिकंजे में खुद ना टाइट कर लो कि निकलने का रास्ता ही ना मिले। शरीयत पर चलो। और मैं अर्ज कर रहा था कि 40% तलाकें आजकल जहेज की वजह से। अच्छा, जहेज मिल गया उसके बाद फिर तलाक हो जाती, पता है आपको? जहेज मिल जाने के बाद फिर तलाक। क्यों? पूरा सामान नहीं आया जी। वो जो हमारी पहली भाभी है ना, वो तो 2 ट्रक भर के लाई थी, आपका 1.5 क्यों आया है? लो, ये तो काम खराब हो गया। मेरे 2 भाइयों की शादी हुई, वालिद साहब ने तय किया हमने जहेज नहीं लेना। अल्लाह के फजल से उनके घर भी हैं, कारोबार भी हैं, पढ़े हुए भी बहुत हैं, दोनों ने PhD की हुई है, तगड़े अल्लाह के फजल से अपना घर भी चला रहे। एक प्लेट नहीं ली उनसे, मर कोई नहीं गए, ना जमीन पर गिर गए। थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत तो दे, प्रैक्टिकल करके तो देखें इस्लाम आपको सहूलतें कैसी कैसी देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 वजह से शादी होती है, वाले मालिहा वाले हस्बिहा, और उसके बाद फरमाया वाली दीनिहा, बच्चों का दीन देखा करो, दीनदार है तो कर दो शादी। फख्तर बिजात दीन, मुसलमान हमेशा तरजीह सिर्फ दीन को देता है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, क्या पढ़ा हो बच्चा, बच्चा हाफ़िज़ कुरान है, अच्छा इन्हों तो रहने दो ना, इन्हें कितों कमाना है, ये इसको रहने दो, और कुछ पढ़ा हुआ है, और कुछ, यार ये आलिम है बच्चा, अच्छा नहीं और कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे समूह और पता नहीं क्या पूछना चाहते होते हैं, और कुछ। अल्लाह अकबर। इसलिए आज कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सके हो जाए। अपने घरों में बताएं, औरतों को बताएं कि आसानियां पैदा करें। अगर आज आप किसी की बच्चे के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। कभी डिमांड, मुझे समझ नहीं आती कि बंदे अल्लाह जाने वो लिस्ट बना कैसे लेते हैं। बच्ची के घर देने के लिए वो लिस्ट पता नहीं किन हाथों से बनाते, किस दिमाग से बनाते। कोई मरता ही नहीं, कोई गिरता ही नहीं, जमीन फटती ही नहीं, फिर भी वो बना लेते हैं। और आगे आजकल ये हुआ है, तलाक हो गई, तलाक होने के बाद बच्चियों वाले ना जी अदालतों में दावा कर देते सामान का। जो किसी दौर में सामान 30-40 हज़ार का दिया हो या 50 हज़ार का, वो 50 लाख लिख देते हैं। लो जी अजाब पैकन। ये होता है शर का नतीजा। अगर ना दिया होता तो मसला तो कोई नहीं था। अब दो जी 50 लाख, जाली रसीदें, झूठी कस्में, झूठी दुकानों से रसीदें अदालतों में ठोकी जा रहे हैं। और जजों को सारा पता होता है कि ये सारा 2 नंबर काम। मगर चूंकि हमारा मुआशरा अब बेस कर चुका है 2 नंबरी पर, इसलिए हमें यह बुरा लगता ही नहीं। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फख्तर बिजात दीन, दीन को तरजीह दोगे बच जाओगे, आसानियां हो जाएगी तुम्हारे लिए। वादा करो आज अपने दिलों के अंदर कि हम दीन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, वगरना ये दीवारें आपको खा जाएंगी। ये जिन घरों में, जिन पत्थरों में आप कैद हैं, यहां सिवाय डिप्रेशन के, टेंशन के, नींद ना आने के कुछ नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा दवाई कौन सी बिक रही है? नींद की गोलियां सबसे ज्यादा। और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि 4 बंदे नमाजें पढ़ते हैं, जब ये भी छूट जाएंगी तो फिर देखना टकरे मारेंगे। सबसे ज्यादा ये दवाई बिक रही। तो इस सवाल ये कि मुस्लिम मुआशरे में ये हो क्यों रहा है? जिनका राब्ता अल्लाह से हो, जिनका ताल्लुक अल्लाह से हो, जो सुन्नत के मुताबिक चलने वाले हो, वहां नींद क्यों ना आए भाई? क्यों ना आए नींद? असल में नींद तब नहीं आती जब हमारी रूह जो है वो मुतमईन नहीं होती। हम गलत काम करते, गलत कमाते, गलत खाते, घर में गलत लाते, नतीजतन क्या होता है, हमारी रूह जो है वो मुतमईन नहीं रहती और बेचैनियां, परेशानियां। आजकल हम हक समझ रहे हैं। शहरोज भाई मुझे रास्ते में बात कर रहे थे कि जी वजह क्या है, पूरा मुआशरा ही गड़बड़ कर रहा है। तो मैंने कहा कि एक जुमला है, जिनके मामलात नहीं होते उनका दीन नहीं होता, जिनके अच्छे मामलात नहीं होते उनका दीन नहीं होता। चूंकि आज हम बेईमानी को अपना हक समझने लगे। हर बंदा, कोई सरकार का मुलाजिम हो वो ड्यूटी पर जाके काम नहीं करता,
کالجوں میں پروفیسر پڑھا رہے ہیں, تنخواہیں گورنمنٹ سے لیتے ہیں, سارا دن پرائیویٹ کالجوں کے چکر. جتنا یہ موٹر سائیکل ساری گاڑی سارا دن بھگاتے ہیں, شاید کوئی بھی نہیں بھگاتا. 10 کالجوں میں پڑھا رہے ہیں, تنخواہ گورنمنٹ سے. ریڑی بان جو ہے وہ 5 روپے کی چیز لے کے 70 روپے کی بیچنے پر اور وہ راضی ہے. اصل میں سارا معاشرہ کولیپس کر رہا ہے. تو یہ کب زندہ ہوگا معاشرہ, کھڑا کب ہوگا؟ جب ہم شریعت کو اڈاپٹ کر لیں گے, دین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. آج کل ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں, فیشن بن گیا, دنیا داری کے بارے میں سوچتے ہی رہنا, ایویں بلا وجہ اپنا سٹیٹس اپ کرتے رہنا. بندہ پوچھے کر کیا لوگے؟ 4% زیادہ آ جائیں گے, پھر کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ کیا کرو گے؟ ہوگا کیا؟ گھر بنا لو گے, 4 گاڑیاں رکھ لو گے, اور کیا کر سکتے ہو؟ کر کیا سکتے ہو؟ بالآخر کیا ہونا ہے؟ موت آ جانی. پھر کیا کر لو گے؟ اس لیے اپنے آپ کو مت پھنساؤ دنیا میں, اتنا زیادہ نہ پھنساؤ کہ نکلنے کا راستہ ہی نہ رہے. اپنے آپ کو نارمل کرو, تھوڑا سا اپنے آپ کو آسان زندگی دو. اور بالخصوص جو آج کا موضوع جو ہم بات کر رہے ہیں, اپنے رشتے ناطے طے کرنے میں آسانیاں پیدا کرو. اگر آپ 10 لوگ یہ کام شروع کر دیں گے تو کل کو 100 بندہ کرنا شروع کر دے گا, اور 100 کرے گا تو پھر 1000 کرے گا. اسی طرح معاشرہ بنتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے کہا سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.